أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محترم حضرات، ہمارے دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور دین کا شوق اور دین کی رغبت رکھنے والے مومنوں، آج سے اپنے بعض ساتھیوں کے رغبت، ان کے مطالبے اور آپ لوگوں کے نفع بخش زندگی بنانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے فضائل اعمال کا۔ فضائل اعمال کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ فضائل اعمال کا مطلب یہ ہے بہت سارے اعمال جن کی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی ہے، ہم تھوڑا سا کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ کبھی جنت کی بشارت اس پر ہے، کبھی جہنم کے عذاب سے بچنے کی آزادی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جن کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنن کے اندر بیان کیا ہے، ان اعمال کا تذکرہ کرنا اور ان اعمال کی فضیلتوں کا سامنے لوگوں کے بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے فضائل۔ اصل میں فضائل اعمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے، وہ چند اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں اور آپ کو بتائے جائیں کہ یہ عمل آپ کرتے ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، آپ کو کیا کیا ملتا ہے، یا کچھ ایسے اعمال جن کی بڑی فضیلت ہے، وہ اعمال ہمیں معلوم ہیں کہ یہ بھی اسلام نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ہم ان کو نہیں اپنا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان اعمال کی فضیلت، اجر و ثواب آپ کے سامنے بیان کریں، تاکہ وہ اعمال جس میں ہم اور آپ کوتاہی کرتے ہیں، فضیلت سن کر کے، اجر و ثواب کی بشارت سن کر کے
ہم ان اعمال کو بھی اپنائیں اور ان کو نظر انداز نہ کریں. کیوں؟ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے فضائل اعمال کا. فضائل اعمال کی وضاحت میں نے اس لیے کر دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں دنیا میں ہمارے بر صغیر میں ایک کتاب فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے کہ وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہمیں اس کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں جس میں جھوٹی کہانیاں، من گڑھت قصے، بسا اوقات کفریہ شرکیہ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی گمراہی کے باعث بن سکتے ہیں. تو فضائل اعمال سے وہ کتاب نہیں مراد ہے جو دنیا میں بڑے ذوق شوق سے پڑھی جاتی ہے. فضائل اعمال سے مراد وہ اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ مقرر کردہ اعمال حسنہ جن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اور بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے، ان کا تذکرہ کریں. یاد دہانی کے طور پر آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس سلسلے کو شروع کر کے آپ کے سامنے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. کیوں؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے نبی آپ مومنوں کو نصیحت کریں چونکہ مومنوں کو ہمیشہ نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے. تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ شاید ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہو تو ہم ان اعمال کو کرنے کے اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم اللہ رب العالمین سے حاصل کر سکیں. یہاں ایک چیز اور واضح کر دیں دوستو، آج دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. دو قسم کے افکار اور نظریات کے حاملین آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. نمبر ایک، ان کو صرف فضائل سے تعلق ہے، بس فضائل سے رغبت ہے. ان کو مسائل سے، فرائض اور واجبات سے ان سے کوئی سروکار نہیں. ان کو بس یہ ہے کہ ہاں اس عمل کی اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب، اس کو بیان کرتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو تاکہ لوگ ان اعمال کو کرنے لگیں. کسی نے بتا دیا فلاں آیت کے پڑھنے سے اتنے لاکھ ثواب، آدمی نماز تو چھوڑ دے گا لیکن وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف فضائل کو سننا چاہتا ہے اور لوگوں کے رغبت کو دیکھ کر کے ایسے بھی ہیں ایک بڑی جماعت کے لوگ کہ صرف فضائل ہی بیان کرتے ہیں، دین کی کسی اور بات کا کوئی تذکرہ کرتے ہی نہیں. یا تو بیان کرنے میں یا عمل کرنے میں بس فضیلت والی چیزیں کی جائیں، فضائل ہی پر تذکرہ ہے. فضائل ہی ان کے مد نظر ہے. وعید سے اور منکرات پر جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، وعید کا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے. بس اتنا چاہتے ہیں کہ مومن کی کیا فضیلت ہے ہم کو معلوم ہو. لیکن مومن کو اللہ نے اگر مومن اچھے اعمال نہ کرے تو کتنا سزا ہے، اور کیا برائیاں ہیں، غلطی کرے تو کیا ہے، گناہ کرے تو کیا سزا ہے. نہیں، اس سے مسلمانوں کو وہ نہیں بیان کرو. ایک گروہ صرف فضائل سننا چاہتا ہے اور کوئی دوسری چیز اس کے مد نظر نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک گروہ ہے جن کو فضائل کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ فضائل، یہ جنت جہنم کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سبھی جانتے ہیں کہ جنت اچھی چیز ہے، جہنم بری چیز ہے. تو ایسے موقع پر وہ باقاعدہ فضائل سے کنارہ کش ہوتے ہیں. ان کو فضائل سے کوئی رغبت نہیں ہوتی. کسی محفل فضائل پر ہے بھائی فضیلت کیا ضروری چیز ہے جسے وہ بیان کرنا چاہیے. تو یہ دونوں گروہ، ایک صرف فضائل کے پیچھے رہتا ہے، اس کو اور کسی دین کی بات سے تعلق سروکار نہیں، اور دوسرا گروہ ہے جو فضائل کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتے. یہ دونوں نظریے غلط ہیں. صراط مستقیم اور سنت اللہ، سنت الرسول اور ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ درستی و نرمی بہم در بہشت، کہ ہمیشہ دونوں چیزیں بیان کی جائیں. فضائل بھی بیان کیے جائیں،
مسائل اور فرائض بھی بیان کیے جائیں، وعیدیں بھی بیان کی جائیں، اور مجرمین کے لیے اللہ نے کیا سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں کو بھی بیان کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کسی ایک چیز کو لینا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا شرعی طور پر یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ صراط مستقیم اللہ اس کے رسول کا فرمان، کتاب اللہ سنت رسول یہ ہے کہ دونوں کا اہتمام کیا جائے، فضائل کا، فرائض کا، اور منکرات اور محرمات اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعید سے ڈرایا جائے۔ بلکہ یہ دونوں چیزیں کتنی ضروری ہیں اور ان دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اندازہ چند قرآنی آیات سے آپ اور حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے قرآن میں، آپ غور کریں، قرآن 30 پارے کا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن کے آنے کے کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ قرآن پڑھ کے سنانے کے کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ رب العالمین سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں، سورۃ الکہف بالکل ابتدائی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے کس لیے نازل کیا؟ قرآن بالکل ٹھوس بات کرنے والا ہے، سمجھنے میں آسان ہے، پڑھنے میں سہل ہے، کوئی اس کے پڑھنے میں پریشانی نہیں۔ لینذر باسا شدیدا، اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا لینذر بأسا شدیدا، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بڑے عذاب اور سزاؤں سے ڈرا دیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو مومنین ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری سنائیں، ان کو اس کے فضائل بیان کریں، ان کو آپ بتائیے کہ ایمان اور عمل صالح، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور آپ ان ایمان والوں کو بشارت سنائیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر اللہ کے رسول کو، اپنے رسول کو تاکید کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو خوشخبری سنائیں، بشارت سنائیں۔ بشارت اور فضیلت تقریباً ایک ہی چیز ہے، کیونکہ فضائل کا بشارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کوئی عمل کر رہا ہے یا اس کے سامنے کوئی عمل پیش کیا جائے تو اس کے سامنے اس عمل کے اتنے فوائد بیان کر دیے جائیں کہ اس شخص کے اندر وہ عمل اپنانے اور اس کی پابندی کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ہے سب فضائل کا، اور یہ خوشخبری ہے۔ تو آپ ان ایمان والوں کو بشارت سنائیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اور کس چیز کی بشارت سنائیں؟ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت اچھے اچھے بدلے اور اجر اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے فضیلت۔ قرآن کے نزول کا یہاں ایک بڑا مقصد کیا بیان کیا گیا کہ انسان کو نیکیوں کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب کا علم آپ دیں، آپ بتائیں کہ یہ عمل کرو گے
اس پر اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے نیکیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اتنا رضا ہوگا، ایسی جنت تمہیں دے گا. یہ مطلب ہے بشارت کا، یہی ہے فضیلت. تو فضیلت فضائل بیان کرنے سے اعراض کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے، اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت ہے، اور قوم کے ساتھ بھی بڑی خیانت ہے. قرآن کو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے نازل کیا کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، گنہگاروں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ایمان کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائے، بشارت سنائے، اور یہ فضیلت سنا دے ایمان اور عمل صالح کی پابندی کرنے والوں کے لیے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ ہے دوستو قرآن کے نزول کا مقصد. اس کے بعد والی سورت مریم ہے. اللہ اکبر. رب العالمین نے سورہ مریم کے آخر میں ارشاد فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے نبی آپ اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو بشارت سنائیں. کیا مطلب؟ اس قرآن میں جو کسی عمل کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو خوشخبری دی گئی ہے، وہ ان کو پڑھ کر کے سنائیں تاکہ ان کے اندر مزید نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے نیک عمل کرنے کا. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کافر، بے ایمان، بددین، جھگڑالو قوم کو، انسان کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں، یعنی وہ عذاب اور وہ وعیدیں اس کو سنائیں جو اس کے کردار کی صدا میں نازل کی گئی ہیں. اسی سلسلے میں ایک چیز اور یاد رکھیں، جس طرح سے قرآن کے نازل ہونے کا دو مقصد کہ اہم مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بشارت سنائی جائے، جن اعمال کی جو فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کو بتایا جائے، اس سے آگاہ کیا جائے، ان کے سامنے واضح کیا جائے کہ اس عمل کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے. دو آیتیں اس سلسلے میں نے پیش کیا، اور ایک دوسری چیز جس سے مزید اس موضوع کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا، تو نبیوں کے دنیا میں آنے کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے شریعت کے مقرر کردہ جو اعمال ہیں ان اعمال کی فضیلت بیان کریں اور بشارت سنائیں. اللہ اکبر. مبشرین ومنذرین وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اللہ فرماتا وما نرسل المرسلین، یہ بھی سورہ کہف کی آیت، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نے نبیوں کو تو صرف اسی لیے بھیجا ہے، ہم نے اپنے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کے بھیجنے کا ایک عظیم ترین بڑا مقصد کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیں، نیک اعمال کرنے کی فضیلت سنائیں، بشارت سنائیں، جنت کی، مغفرت کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی، دنیا اور آخرت میں خوشگوار بہترین زندگی نصیب ہونے کی آپ سنائیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نے دنیا کے اندر جو انبیاء بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں،
عظیم ترین مقصد یہ تھا کہ اپنے امتیوں کو بشارت سنائیں، نیک اعمال پر کرنے پر بشارت سنائیں، اور نافرمانی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو برائیوں کا عذاب سنائیں، ان سے ڈرائیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نیک اللہ کے لیے جو اعمال کریں ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب یہ عمل کریں گے تو ہم سے راضی ہوگا، یہ عمل کریں گے تو ہمارا رب اتنا ثواب دے دے گا، اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا رب ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ تو دونوں کام انبیاء لے کر کے آئے، وعید بھی سنانا ہے، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور فرما برداروں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بشارت بھی سنانی ہے، خوشخبری بھی سنانی ہے۔ یہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہے۔ آپ غور کریں گے جو آیت میں نے سورہ احزاب کی تلاوت کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے اور آنے کے چند مقاصد بیان کیے ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو 5 مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کو جو ہم بھیج رہے ہیں یہ 5 مقاصد ہیں، اور دنیا میں آپ کو انہی 5 کو عام کرنا ہے۔ دیکھا آپ فضائل کی کتنی اہمیت۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ 5 ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اللہ اکبر، داعی بنایا، اور سراج منیر بنایا۔ یہ 5 صفات اللہ نے آپ کے بیان کی۔ ان 5 میں سب سے پہلی، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ نمبر 2، وَمُبَشِّرًا، ہم نے لوگوں کو خوشخبری سنانے والا، بشارت سنانے والا بھیجا ہے کہ ایمان پر ایمان لاؤ گے یہ اجر و ثواب، نماز پڑھو گے اتنے اجر و ثواب، ایسی مغفرت، ایسی بخشش، اتنے اجر و ثواب تمہیں ملیں گے۔ تو بشارت، فضائل سنانا، لوگوں کو رغبت دینے کے لیے، ترغیب کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف لانے کے لیے یہ بشارت آپ سنائیں، خوشخبری سنائیں۔ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی فضیلت بیان کریں کہ اس عمل کے کرنے پر کتنا اور کیا کیا اجر و ثواب ملے گا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، فضائل بیان کریں، بشارت سنائیں، ونذیرا، اور لوگوں کو ڈرائیں بھی۔ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانا، آپ کی اطاعت نہ کیا، تو اس کو کیا وعید ہے، کیا سزا ملے گی، اس سزا سے ڈرائیں، تاکہ شاید فضائل سن کر کے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے نیک بن جائے۔ وہ آپ کو اللہ نے شاہد بنایا، مبشر بنایا اور نذیر بنایا۔ نمبر 3، وداعیا الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، ان 5 کو ایک ساتھ ہم ملائیں گے
کہ نبی کو 5 چیزوں کا حکم بیک وقت دیا جا رہا ہے. اے نبی، آپ کے 5 ذمہ داریاں ہیں. آپ کو گواہ ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں اور آپ داعی ہیں. پتہ یہ چل گیا دوستو، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا. داعی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کا جو وارث عالم بنتا ہے اور داعی بنتا ہے، اس کو بھی چاہے کہ اپنے اندر یہ ساری خوبیاں بھی ہوں. داعی اسی وقت سچا داعی ہوگا جبکہ دعوت میں بشارتیں بھی سنائے، فضائل بھی سنائے. جس عمل کی طرف بلا رہا ہے، جس نیک عمل کی دعوت دے رہا ہے، دعوت دینے کے ساتھ ساتھ رغبت دلانے کے لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، یہ بھی وہ بیان کرے. اگر یہ بیان نہ کیا تو سچا داعی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ضروری ہے داعی کے لیے کہ جس عمل کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، اگر وہ عمل لوگ نہیں اپنائیں گے، اللہ کی بات نہیں قبول کریں گے، رسول کا پیغام نہیں قبول کریں گے، تو اس وقت داعی کا کام ہے اس کو ڈرائیں بھی کہ بھائی اگر آپ نہیں مانیں گے، اللہ کا یہ فرمان ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو اس کی وعید ہے، یہ سزا ہے اور اس پر عذاب ہوتا ہے. داعی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر صفات پیدا کرے. وہ سراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. بہرحال دوستو، جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ہاں 2 گروہ جو ہے، ایک فضائل ہی کو سمجھتا ہے، دوسرا فضائل کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. یہ دونوں افکار اور نظریات غلط ہیں. دونوں چاہیے کہ انسان فضائل بھی بیان کرے، فضائل کی بھی ضرورت ہے، اور انسان کو فرائض کی پابندی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اور داعی کا کام ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھے. ہم یہ پروگرام جو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے دوستو کہ ہمارے سامنے ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں، ہمیں اس پر ہمارے اندر مزید شوق رغبت پیدا ہو. اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. اگر آپ کو فضیلت معلوم ہو جائے تو شاید فضیلت معلوم ہونے کے بعد فضیلت کے رغبت میں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل کریں گے اس میں کچھ اور ہی لطف اور ہو، کوئی مزہ ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال. صحیح بخاری کی روایت کیسے پیدا ہوتا ہے. انسان کبھی کوئی عمل معلوم ہے لیکن اس میں کوتاہی کرتا ہے، فضیلت معلوم ہو جانے کے بعد زندگی بھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، ان کا عام طریقہ تھا جنازہ پڑھ لیتے، گھر آ کے بیٹھ گئے، واپس آ گئے. یا سنا ہاں فلاں آدمی کی انتقال ہو گیا ہے، بھائی بہت لوگ پڑھ لے رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے جانا. واقعی جانا تو فرض کفایہ ہے. ایک دن کی مجلس میں کسی نے ایک حدیث بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی مسلمان کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی انسان جنازہ بھی پڑھتا ہے
اور میت کو دفنانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے واپس نہیں آتا بلکہ قبرستان جاتا اس کو دفناتا بھی ہے۔ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، تو اس کو 2 قیرات کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلت نہیں سنی تھی، پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ سنی۔ سنتے ہی بڑے بے قرار ہو کر کے اپنی پچھلی ہوئی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کم فرتنا من قراریت، اے لوگوں مجھے یہ فضیلت نہیں معلوم تھی، میں تو جنازہ پڑھ کے گھر جا کے بیٹھ جاتا تھا، ہم نے کتنے قیرات کے برابر اجر و ثواب کو ضائع کر دیا، کاش پہلے کی فضیلت معلوم ہوتی تو میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی غائب نہ ہوتا، جنازہ بھی پڑھتا اور قبرستان جا کر میت کے دفنانے میں بھی شامل ہو جاتا۔ دیکھا آپ نے، راوی کہتے ہیں پھر اس حدیث کو فضیلت کو سن لینے کے بعد عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کبھی بھی جنازے سے غائب نہیں ہوئے، جنازہ بھی پڑھتے، قبرستان میں جا کر کے دفنانے میں بھی شامل ہوتے۔ کہتے اتنی فضیلت، چھوٹے سے عمل میں اتنی بڑی فضیلت مل جاتی ہے تو ہم کیوں اس کو ضائع کریں؟ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اس لیے اسی چیز کے غرض یہ سلسلہ شروع کیا گیا فضائل اعمال کا۔ بھائی جب آپ نے بیان کیا کہ 1 قیرات کے برابر، جس نے جنازے کی نماز پڑھی 1 قیرات کے برابر ثواب، اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور میت دفنانے میں شامل ہوا 2 قیرات کے برابر، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، یعنی ایک انسان اگر نماز جنازہ پڑھ لے کسی مومن کی اور اخلاص کے ساتھ جائے، اخلاص کے ساتھ اس کے حق میں دعا کر دے تو اتنا ثواب پاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اس کے ثواب کو ایک پلڑے میں اور احد پہاڑ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جنازہ پڑھنے کا ثواب جو ہے احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہو جائے گا۔ دیکھا، اس فضیلت کو سن لینے کے بعد عبداللہ بن عمر نے کبھی جنازے کی نماز اور تدفین میں کبھی ناگا نہیں کیے، ہمیشہ کوتاہی نہیں کہ ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ تو دوستو یہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی فضیلت ہمیں معلوم ہو، اور فضیلت کا مقصد ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، بڑی اہم چیز ہے فضیلت۔ کچھ لوگ جو صرف فضیلت کے پیچھے پڑتے ہیں، نہیں صرف فضائل بیان کرو، اصلاح کی کوشش نہیں، مسائل نہیں، حلال و حرام کی تعلیم نہیں، صرف فضائل، یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اب یہاں آپ یاد رکھیں، اگر دیکھا جائے اصل ہے احکام، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، اور جس طرح سے فرائض کی پابندی کرنا فرض ہے ایسے ہی منکرات اور ناجائز چیزوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ اسی لیے جس طرح سے نیکیاں آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائیوں اور گناہوں کو چھوڑتے اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ وہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ آپ نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا، برائی کو چھوڑا۔ اس لیے دونوں کا سیکھنا ضروری ہے، فرائض کا، واجبات کا، منکرات اور محرمات کا، اور جس کو ہم نے کہا مسائل اور احکام کا، اصل یہی ہے۔ لیکن ان پر فرائض کی پابندی، مسائل کی پابندی، احکام کی پابندی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پابندی، منکرات اور محرمات سے بچانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہی پر عمل کرنے کے لیے فضیلت بیان کی جاتی ہے تاکہ آپ کے اندر اجر و ثواب سن کر کے ان احکام کی پابندی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ نذیر اور بشیر جو ہے، ڈرانا اور خوشخبری سنانا،
یہ احکام کی پابندی کرنے پر آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے جو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فضائل اور مسائل اور احکام وہ اصل ہیں، اور انہی پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے فضائل کی ضرورت ہے، تو فضائل بھی ضروری ہیں تاکہ عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ صرف فضائل ہی نہیں، مسائل اور احکام کی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم تمام لوگوں کو فضائل کی سنانے کی اور کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ فضیلت سننے کے بعد ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق دے جو ہم سے چھوٹتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔